اسلام آباد سے سوال ہے، ایک صاحب کہتے ہیں مارکیٹنگ کے شعبے سے ہوں، لیکن آپ جانتے ہیں کہ شعبے میں کارکردگی کی بنیاد پر ہی آدمی کی ترقی ہے، لیکن میرا کوئی وے آف ایکسپریسنگ مائی سیلف بہت اچھا نہیں ہے، تو اس لیے اکثر لوگ پہ غالب آ جاتے ہیں اور مجھے بڑی تکلیف ہوتی ہے اس بات کی. یہ بھی اگین یہ ان کا مسئلہ ہوگا، لیکن بہت سارے لوگ کسی نہ کسی حوالے سے کہہ رہے ہوتے ہیں کہ ہم اپنی بات صحیح طور پہ بیان نہیں کر پاتے، اور صرف چونکہ بیان نہیں کر پاتے تو اگر ہم نے کچھ اچھا کیا بھی ہوتا ہے تو وہ پیچھے رہ جاتا ہے. ہمارے یہاں مسئلہ یہ ہے بھائی کہ بعض اوقات کچھ لوگوں کو بولنے کا ایسا فن آتا ہے ہاں کہ سچا جھوٹا ہو جائے اور جھوٹا سچا ہو جائے. صحیح. اور خاص طور پر جو لوگ اداروں میں کام کرتے ہیں نا، ان کے ساتھ ملازمین کے ساتھ یہ معاملات کافی رہتے ہیں. ہاں نہیں کیا تو اس پر الزام آ جاتا ہے کہ کیا ہے، اور کیا وہ ہوتا ہے وہ اتنا چلاک ہوتا ہے، چرب زبان ہوتا ہے، مجالے کہیں سے پکڑ لیں آپ. ہاں 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 اچھا، احمد رفیق صاحب نے جو یہ کہا نا، یہ بہت سے ہمارے نوجوان بھائیوں کا مسئلہ ہے جو خاص طور پر مارکیٹنگ کے شعبے میں ہوتے ہیں یا کسی ادارے میں ملازم ہوتے ہیں، امپلائی ہوتے ہیں. اچھا، یہ بات اچھی ہے کہ انہوں نے اپنی کمزوری کو ظاہر کیا ہے، تاکہ دیکھیں ڈاکٹر کے سامنے کمزوری ظاہر کی جائے نا تو وہ ڈائگنوز اچھے طریقے سے کرے گا، آپ کو اچھی دوا دے گا. تو دیکھیں بات یہ کہ سب سے پہلی بات کہ سیلف کانفیڈنس، خود اعتمادی کی کمی ہے ان کو. جب خود اعتمادی کی کمی اگر مارکیٹنگ کے شعبے میں ہو، میں رمضانوں سے پہلے ایک بک پڑھ رہا تھا مارکیٹنگ کے حوالے سے، تو اس میں لکھا ہوا تھا، جو ایکسپرٹ لکھتے ہیں کہ پہلی چیز خوش اخلاقی اور دوسری چیز خود اعتمادی. واہ خود اعتمادی ہو، کیونکہ آپ کو اپنی پروڈکٹ جو ہے ادارے کی آپ کو پریزنٹ کرنی ہے، آپ کو سیل کرنی ہے. تو اگر آپ کی خود اعتمادی نہیں ہوگی، آپ کیا سمجھا پائیں گے اس سے؟ تو سب سے پہلے اپنے اوپر اعتماد پیدا کریں، کانفیڈنس اپنا بحال کریں. اور وہ بچپن میں ہم سنتے تھے نا کہ جس کو اسپیچ کرنا نہ آتی ہے تو آئینے کے سامنے، مرر کے سامنے کھڑے ہو کر کرے. تو تھوڑی سی یہ پریکٹس کریں. اور اب تو قبلہ اور آسان ہو گیا نا کہ یعنی کسی کو بولے موبائل میں میری ویڈیو بناؤ یار میں کر رہا ہوں، اور پھر وہ ویڈیو خود دیکھیں. جی 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 بہت اصلاح ہوتی ہے. اب خود اپنے معالج بن جائیں گے. ہاں سب سے پہلے اپنا اعتماد بحال کریں، اور اس کے بعد آپ نمازوں کی پابندی کریں. اور تیسری چیز، جلد بازی مت کیجیے گا. میں نے حدیث پاک میں پڑھا، آج ہی میں پڑھ رہا تھا کہ یستجاب لأحدکم ما لم یعجل، جامع ترمذی کی حدیث ہے کہ اللہ رب العالمین دعائیں قبول فرماتا ہے جب تک بندہ جلدی نہ کرے. اچھا کہتا ہے کہ دعوت فلم یستجب لی، میں نے دعا کی، دعا میری قبول نہیں ہوئی. ایسا نہ کرے، تھوڑا سا انتظار کرے. تو یہ نمازوں کی پابندی کے ساتھ فجر اور عصر اور عشاء کے بعد ٹھیک ہے 11 مرتبہ یہ دعا پڑھ لے. دعا کے الفاظ میرے نہیں ہیں، آپ کے نہیں ہیں، میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہیں. سبحان اللہ. صحیح بخاری میں یہ حدیث پاک دعا کی صورت میں ہے، اللہم انی اعوذ بک من الہم والحزن. اچھا، یہ حزنی نہیں ہے، اچھا الحزنی والحزن صحیح. والعجز والکسل والبخل والجبن ودلع الدین وغلبۃ الرجال. کیا بات ہے. اتنی پیاری حدیث، واہ اتنی واہ. پیاری دعا. سبحان اے اللہ. اللہ، میں پھر کہوں گا، ترجمے کو پیش نظر رکھ کر پڑھیے گا کہ آپ ارحم الراحمین کی بارگاہ میں مانگ رہے ہیں. سائل جو ہے وہ دینے والے، عطا کرنے والے کی بارگاہ سے مانگ رہا ہے. اے اللہ، میں غم اور حزن سے، عاجزی اور کسل مندی سے، بخیلی اور بزدلی سے، قرض کی کثرت اور قرض داروں کے دباؤ سے تیری پناہ میں آنا چاہتا ہوں. اللہ اللہ. جو سستی کا مارا ہوا ہو، بخیل ہو، قرض بہت زیادہ ہو، وہ بھی اس کو پڑھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے، صحیح. یہ آپ فجر، عصر اور عشاء کے بعد 11 مرتبہ اول آخر 3 بار درود شریف کے ساتھ پڑھیں. اللہ تعالیٰ انشاءاللہ آپ کو خود اعتمادی بھی عطا فرمائے گا، انشاءاللہ. اور آپ انشاءاللہ افسران بالا کی نظروں میں انشاءاللہ معتبر بھی ہو جائیں گے. دوسرا، قوی. یہ اللہ تعالیٰ کا صفاتی نام ہے، قوی. اور میں نے کل بھی کہا کہ اللہ تعالیٰ، حدیث پاک ہے کہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اس کی صفات کا، اس کے ناموں کا وسیلہ پیش کرو. جو ارحم الراحمین ہے، قادر مطلق ہے، کوئی اس کو چھیڑنے والا نہیں ہے، کوئی اس میں دخل اندازی کرنے والا نہیں ہے. تو آپ یا قوی یا اللہ ہو، اے قوت والے، اے اللہ، اس کو کثرت سے پڑھنا شروع کریں. اللہ تعالیٰ انشاءاللہ آپ کے یہ تمام مسائل کو حل فرمائے گا. جزاک اللہ. انشاءاللہ. اللہ آمین. بہت شکریہ.